الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مقدس ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ بیان فرمایا ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر
اس کی جوانی تک، جوانی سے لے کر اس کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر اس کی قبر تک اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رکھی، بشرط کہ انسان اس کو سمجھنے والا ہو۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو کہ انسان کے لیے اس کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے سکھایا ہے؟ آپ نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد اپنی مرضی نہیں، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہا جب تم کاروبار کرتے ہو، آپس کے معاملات کے بارے میں، ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اللہ ذوالجلال نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، فاکتبوا، ایک تمہارا بھائی چیز فروخت کرتا ہے، دوسرا اس کو خریدتا ہے، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تم آپس میں لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ آج ایک بھائی دوسرے کو چیز فروخت کرتا ہے تو دوسرا اگر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے تو ہم آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، مجھ پہ اعتبار نہیں، میں بے ایمان ہوں، میں کل کو مکر جاؤں گا۔ جب ایک قرآن نے حل بتایا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کیوں کریں؟ جب معاشرے کے اندر ہم اپنی مرضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بند ہو جائے گی۔ جب تم لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ قرآن کا حکم ہے، چاہے سامنے باپ کھڑا ہے، چاہے سامنے بھائی کھڑا ہے، چاہے سامنے بیٹا کھڑا ہے، جب بھی کوئی چیز لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا اس کو لکھ لیا کرو۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہمیں ملے گا؟ کیا اس میں کوئی خیر ہے یا شر ہے؟ کہا انسان ہے نا، بھول جاتا ہے،
جو تحریر ہوگی، جو لکھی چیز ہوگی آپ کے پاس موجود ہوگی، تم دونوں میں سے ایک بھول جائے تو تحریر لکھی ہوئی چیز وہ آپ کو یاد دلا دے گی کہ آپ نے یہ سودا کتنے میں کیا ہے، یا کسی سے قرض لینا ہو۔ تحریر کرو، لکھو، تاکہ آنے والے وقت میں بہت سارے فتنوں سے تم محفوظ رہو۔ اور پھر لکھنے والا کیسا ہو؟ کاتب بالعدل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، یہ نہ ہو ایک کی سائڈ دینے والا ہو۔ لکھنے والا عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ آج کے بعد دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی ہم نے آپس کے معاملات میں کوئی کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، قرض لینا ہے، دینا ہے، فَاكْتُبُوهُ، اس کو قرآن کہتا ہے لکھا کرو، تحریر کرو، اس میں خیر ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا معاملہ ہے، گھریلو معاملہ ہے، مرد زیادہ نہیں، تو اللہ ذوالجلال کا قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ لکھو، دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، آپ نے کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کو چیز دینی ہے، ادھار قرضہ دینا ہے، کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کوئی معاملہ ہے، اس کو تحریر کرو، گواہ بناؤ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ بناؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر تمہارے پاس دو مرد نہیں، گھر کا معاملہ ہے، دو مرد نہیں، تو پھر کیا کہو؟ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہا ایک مرد اور دو عورتیں۔ ایک مرد کی گواہی اسلام کہتا ہے دو عورتوں کے برابر ہے، اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ کہا جب تم نے لکھنا ہے، اگر مرد میسر نہیں، مرد ایک ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کو شامل کر لیا کرو۔ کیوں؟ ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما، اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھول جاتا ہے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے کہ جو تحریر لکھی ہے، جو گواہ بنایا ہے، گواہ اس کو یاد دہانی کروا دے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں یہ کام کر لے تو اللہ کی قسم بہت سارے فتنوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق لے کے آؤ، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اسلام کے تابع کرو، نہ کہ اسلام کو اپنے تابع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب زندگی گزارتا ہے تو زندگی کے اندر اس نے کوئی نہ کوئی کاروبار تو کرنا ہوتا ہے۔ اب کاروبار کرتا ہے، دھیان سے باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذمہ دار ہے، ایک ذمہ دار ہے، اس نے ہل چلایا، دانا بویا، ابھی فصل تیار نہیں ہوئی، یہ ایسا شخص ہے جس کا باغ ہے، کھجور کا ہے، انار کا ہے، آم کا ہے، جامن کا ہے،
کسی چیز کا کوئی باغ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا احساس ہے ہمارے نبی کو، ہمارے پیغمبر نے ہر شخص کو اس کا حق دیا ہے، اسلام نے کسی کے حق کو دبایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے، ابھی اس کا پھل تیار نہیں ہوا، ابھی فصل تیار نہیں ہوئی، وہ کسی کو فروخت کر دیتا ہے۔ پھل تیار نہیں، کچا پھل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل تیار نہیں، باغ تیار نہیں، کچا پھل ہے، کسی کو فروخت کر دیتا ہے، ابھی تیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو وہ پیسے وصولتا ہے اس کی کمائی حلال کی نہیں ہوگی۔ آپ نے منع فرمایا جب تک پھل تیار نہ ہو، جب تک فصل تیار نہ ہو، جب تک باغ کا پھل مکمل تیار نہ ہو، تب تک اللہ کے رسول نے سودا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی درختوں کے اوپر پھل نہیں لگا، ابھی پھول نکلے، ابھی فصل تیار نہیں ہوئی، ہم سودا کر دیتے ہیں اتنے لاکھ میں یہ فصل دیتا ہوں۔ ہاں ایک شرط اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خریدنے والے کو نقصان ہو جاتا ہے تو جس قیمت پہ یہ فصل خریدی ہے اس میں سے مالک کمی کر دے کہ بھائی تیرا نقصان ہوا ہے میں اتنے پیسے کم کر دیتا ہوں، پھر جائز ہے۔ لیکن آج کون ایسے کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایک جانور کو فروخت کرنا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی، ہر معاملے میں ہمیں جہنم سے بچایا، اللہ کی ناراضگی سے بچایا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہمارا رزق حلال کا، نہ ہماری زبان حلال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جانور لے کے آتا ہے، منڈی کے اندر لے کے آیا اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں 2 دن 3 دن یا 1 دن اس کا دودھ نہیں دوتا، کہتا ہے اچھا خاصا قیمت مل جائے گی، ہوانے کے اندر دودھ کو روک لیتا ہے، پھر اس جانور کو منڈی کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب بھی منڈی میں جانور کو لے کے جانا تو اس کا دودھ نکال کے لے کے جاؤ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے وپاری جو ہیں 2 دن 3 دن دودھ روک لیتے ہیں، منڈی میں جب سودا ہوتا ہے کہتے ہیں اتنا یہ گائے اتنا دودھ دیتی ہے، یہ بھینس اتنا دودھ دیتی ہے۔ اے میرے مسلمان، تو نے 10-20 ہزار کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی ذہنیت کو، اپنے اندر غیرت کو 10-20 ہزار کے بدلے تو نے فروخت کر دیا۔ تو نے اللہ کے رسول کی حدیث سے وفا نہیں کی، تجھے اللہ کے رسول کی بات پسند نہیں آئی، تجھے اللہ کے رسول کا قول، آپ کی بات، آپ کا فرمان اچھا نہیں لگا، تو نے 20,000 کے بدلے، لاکھ کے بدلے، 50,000 کے بدلے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
جس نے میری بات کو سینے سے لگایا اس نے محمد سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو نے ایک بکری کے عوض، ایک گائے کے عوض، ایک بھینس کے عوض پیغمبر کی رفاقت کو چھوڑ دیا، جنت کو چھوڑ دیا، 20-40 ہزار کے بدلے 1,00,000 کے بدلے تو نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اپنی آخرت کو جہنم کا ٹھکانہ بنا لیا۔ ہم پھر بھی مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول منڈی میں داخل ہوئے، آپ بھی تاجر تھے، منڈی میں داخل ہوئے، دیکھا اللہ کے رسول نے ایک اناج کا ڈھیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈالا تو کیا نظر آیا؟ اوپر اناج خشک ہے، نیچے گیلا ہے، اوپر خشک ہے نیچے گیلا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ بلاؤ اس کو۔ بلایا، فرمایا یہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بارش ہو گئی تھی تو میں نے کہا اگر یہ اناج گیلا ہوا تو اس کا ریٹ نہیں لگے گا، تو اس کو میں نے نیچے دبا دیا، نیچے سے خشک اوپر کر دیا، اللہ کے رسول اچھے پیسے مل جائیں گے، ریٹ اچھا لگ جائے گا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا فلیس منا، میں محمد اس کو اپنی امت میں شامل ہی نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جو بھی خریدتے فروخت کرتے ہیں عیب کو چھپاتے ہیں، پتہ نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے پوچھا میرے صحابہ میں نے آپ کو جو اونٹ دیے تھے، یہاں پہ اونٹ تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول ہم نے سودا کیا، فروخت کر دیے، سیل کر دیے، اللہ کے رسول فروخت کر دیے۔ کہا میرے صحابہ ان میں سے ایک اونٹ بیمار تھا، ہاں اللہ کے رسول ہمیں علم ہے۔ فرمایا اس کا کیا ریٹ لگایا؟ کیا ریٹ لگایا؟ اللہ کے رسول اکٹھا سودا کیا، جتنے اونٹ تھے اکٹھا سودا کیا، سب کا ایک ہی ریٹ لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ جو بیمار تھا، تندرست اور بیمار دونوں میں فرق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرق تو ہے، ایک بیمار ہے ایک تندرست ہے۔ آپ نے فرمایا جو بیمار تھا اس کا ریٹ بھی وہی، جو تندرست تھے ان کا ریٹ بھی وہی۔ ہاں اللہ کے رسول ریٹ تو اکٹھا سودا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الصحابہ، میرے صحابہ جاؤ جلدی سے بھاگ کے جاؤ، جن کو اونٹ فروخت کیے ہیں سیل کیے ہیں ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ صحابہ بھاگے دوڑے، بلایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے خریدنے والو، یہ جتنے اونٹ آپ نے خریدے ہیں ان میں ایک اونٹ بیمار ہے، میرے صحابہ نے تجھے بتایا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں بتایا تھا۔ کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں، یہ اونٹ بیمار ہے، یا اس کو واپس کرو یا اس کی قیمت کم کرو، کیونکہ عیب ہے، نقص ہے، جو اپنے مال کے اندر فروخت کرتے وقت نقص نہیں بتاتا فلیس منا، میں محمد اس کو اس امت میں شامل نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے اس کی قیمت کم کی،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے آئیڈیل، نمونہ، اسوہ۔ میرے پیغمبر کی سیرت کو آج کا مسلمان چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ آج اپنے گھروں کے اندر اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم اپنا لیں، اللہ کی قسم بہت سارے فتنوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو، جو آج مسلمانوں کے اندر بہت بڑی بیماری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا، ایک وقت کا کھانا نہیں، ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈال لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ ایک لقمے کی وجہ سے 40 دن عبادت ضائع ہو گئی، نمازیں ضائع ہو گئی، حج زکوٰۃ خیرات ضائع ہو گیا۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلے اس حد تک تو پہنچے جہاں اللہ قبول کرتا ہے، اپنی روزی کو صحیح کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ اب دیکھتے ہیں حرام کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے، مکان خریدتا ہے، جنس خریدتا ہے، کھجوریں خریدتا ہے، آم خریدتا ہے، اناج خریدتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس چیز کی پوری قیمت ادا نہیں کرتا تب تک وہ چیز آگے فروخت نہیں کر سکتا۔ آپ نے منع فرمایا اس چیز سے، جب تک وہ اپنے قبضے میں مال نہیں لے لیتا اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس کا مالک جب تک نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، آگے وہ فروخت کر سکتا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چیز کا بیانہ دیتے ہیں، بیانہ 20 لاکھ کا مکان ہے، 10,000 1 لاکھ بیانہ دے دیا، ٹائم لے لیا 5 ماہ 3 ماہ 4 ماہ، زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب 10 لاکھ بیانہ دیا، ہم اس کے مالک تو نہیں ہے نا۔ 20 لاکھ کا ہے، ہم نے 2 لاکھ یا 3 لاکھ بیانہ دیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے آگے کوئی گاہک ملے تو اسی مدت میں، اتنے وقت میں جو 3-4 ماہ ہم نے ٹائم لیا ہے، اسی میں اس کو آگے فروخت کر دیں۔ لاکھ بیانہ دیا، 3 ماہ کا ٹائم لے لیا، اور ہم نے 20 لاکھ کا لیا، ہمیں 21 لاکھ ملا۔ اسی سودے کے اندر، اسی مدت کے اندر ہم نے 21 لاکھ کا آگے سیل کر دیا۔ میرے بھائی یہ حرام ہے، یہ جائز اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس چیز سے۔ آپ نے منع فرمایا۔ ایک چیز آپ خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ گندم ہے، 20 من ہے، 40 من ہے، 50 من ہے، آپ نے اس کو خریدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس جنس کو اٹھا کے کسی اور جگہ منتقل تو کر نہیں لیتا تب تک تو فروخت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے نیچے سے گندم خراب نکلے، غلہ خراب نکلے، اور تو اسی طرح فروخت کر دے، تیرے بھائی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔ میرے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی اس چیز سے منع فرمایا۔ ایک بندہ کسی چیز کا ریٹ لگا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی،
ابھی وہ سودا کر رہا ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہے، لینے والا دینے والا آپس میں بات کر رہے ہیں، میں جا کے بیچ میں کہتا ہوں یہ 10,000 کی میں 12,000 دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس چیز سے، آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تک وہ دونوں آپس میں بات ختم نہیں کر لیتے، یا خرید و فروخت کر نہیں لیتے، یا اپنی بات کو ختم نہیں کر لیتے، تب تک تو جا کے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اسی سے منع فرمایا۔ آؤ میرے بھائیو، ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری مشکلیں حل نہیں کرتا، گھروں میں پریشانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے، الاعلانیہ دشمن ہے۔ جہاں پہ ہمارے دل کی مرضی ہوئی اسلام کو قبول کر لیا، جہاں پہ ہمارے دل کی مرضی نہ ہوئی ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہماری مسلمانی ہے۔ ایک طرف ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اپنے جان سے عزیز ہیں، دوسری طرف جب اللہ کے رسول کا فرمان آئے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ بھائیو قیامت کا دن ہوگا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اللہ یہ جو میری امت ہے، جب میں دنیا سے آ گیا تھا انہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا، دین اسلام کو مذاق بنا لیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو مذاق سمجھتے تھے، اس کو کہتے کون اس پہ عمل کرنے والا، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آؤ میرے بھائیو اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، جو شخص کوئی ایسی چیز بازار میں لے کے جاتا ہے سیل کرنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ عیب لوگوں کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محمد زمانہ دیتا ہوں اللہ اس بندے کی روزی میں برکت پیدا فرما دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص چیز فروخت کرنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے بازار میں لے کے جاتا ہے اس نقص کو چھپاتا ہے، کہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اس نقص کو چھپاتا ہے، عیب بتاتا نہیں، نقص بتاتا نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی روزی سے برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا آپ کو بازار سے ایک چیز ملتی ہے، اس کی قیمت، یہ بات میری غور سے میرے مسلمان بھائی بہنیں مائیں سبھی غور سے سنیں، کیا ہماری روزی حلال کی ہے؟ میرے بھائی جب روزی حلال کی نہ ہوئی تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر حجر اسود کے سامنے اللہ کے گھر کے ساتھ چمٹ کر بندہ دعا کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ آسمان سے آواز دیتے ہیں وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، تیرا پینا حرام کی کمائی کا، تیرا لباس حرام کی کمائی کا، تو جتنی مرضی آوازیں دے دے میرے تک تیری آواز پہنچتی، اپنی روزی کو صحیح کرو میرے بھائیو، روزی کو صحیح کرو۔ اور یہ یاد رکھو روزی کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، روزی کا اثر اولاد کے اوپر۔
ایک بندہ اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کھلاتا ہے، وہ کہے کل کو میرا بیٹا عالم دین بن جائے گا، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی اولاد کو حرام کما کے، اپنی اولاد کو ناجائز مال کما کے، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو ناجائز مال کما کے کھلاتا ہے، اپنے اوپر تو اس کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، اولاد بھی نافرمان ہوگی، بیوی بھی نافرمان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، غور سے سنو، ہم دیکھتے ہیں ہم کتنے لوگ ہیں جن کی روزی حلال کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مارکیٹ میں ایک ایسی چیز ہے، بازار میں ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت ایک نہیں، کتنی قیمتیں ہیں؟ دو۔ کتنی ہیں؟ بولیں کتنی قیمتیں ہیں؟ دو قیمتیں ہیں۔ چیز ایک ہے، قیمت بولیں کتنی ہے؟ دو قیمتیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس چیز کی دو قیمتیں ہیں، ایک نقد ہے اور ایک بولیں ایک نقد ہے، ایک ادھار ہے۔ بازار میں جائیں چیز لینے کے لیے، جی یہ فریج ہے، نقد ہم آپ کو دیں گے 45,000 کی، ادھار دیں گے قسطوں پہ ہم آپ کو 55,000۔ کیسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاذا سود، یہ سود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ اور پتہ ہے سود کا کتنا گناہ ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے ایک سود کے اوپر فریج خرید لی، مشین خرید لی، موٹر سائیکل خرید لیا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا گناہ اتنا ہے جیسے جیسے آپ استعمال کریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، میرے نبی نے فرمایا اس کا گناہ ایسا ہے جیسے بندہ ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ بھائیو، جب ہماری روزی حلال کی نہیں تو اللہ دعا قبول کرے گا؟ میرے خیال میں اللہ قلیل، اللہ جس کو دین کی سمجھ دے دے اس کا گھر اس سے محفوظ ہوگا، ورنہ کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے آپ نے فرمایا قرب قیامت ہر گھر میں سود داخل ہو جائے گا، ہر گھر میں چند ایک لوگ بچیں گے لیکن ان کو بھی سود کی بو آئے گی۔ آپ نے فرمایا بے جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، جس کی دو قیمتیں نقد اور ادھار، اور آپ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سود ہے، سود ہے۔ اور جس نے ایک لقمہ سود کا کھا لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے سمجھے ایک دفعہ اس نے ماں کے ساتھ زنا کر لیا۔ اتنا سخت گناہ ہے۔ 10-20 سال زندگی کی آسائش و آرام کے لیے اپنے دین کو بیچنے والوں، اپنی سہولت کو سامنے رکھ کے جہنم کا ایندھن بننے والے یہ مسلمان ہیں جو اپنے نبی کی بات کو شاید اچھا نہیں سمجھتے، جن کے دلوں میں اپنے پیغمبر کی بات اثر نہیں کرتی۔ کیا اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر حوض کوثر پہ اللہ کے رسول ہمارا استقبال کریں گے؟ اللہ کے رسول کہیں گے رب امتی، اللہ یہ میری امت ہے۔ جب امت نے نبی کی قدر نہیں کی تو نبی پھر قیامت کے دن سفارشی نہیں بنے گے۔ کس موڑ پہ ہیں ہم؟ اللہ ہمارے دعائیں قبول نہیں کرتا، ہمارے گھروں سے پریشانیاں جاتی نہیں۔ 20-30 ہزار
سیلری ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں خرچ ہوتی ہے۔ بھائیو اپنا راستہ سیدھا کرو، اپنی روزی صحیح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی چیز کے اندر ملاوٹ کی جان بوجھ کے، اس کو پتہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محمد اس کا ضامن بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو سزا ملے گی۔ بلکہ میرے نبی کہا، میرے نبی نے فرمایا میں اس کو اپنی امت سے ہی خارج کر دیتا ہوں۔ جو نبی اپنی امت سے نکال دے اس شخص کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ آؤ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے حالت ایسی بناؤ کأنک غریب او عابر سبیل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ زندگی ایسے گزارو جیسے غریب شخص زندگی گزارتا ہے یا جیسے مسافر شخص زندگی گزارتا ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے وہ لمبی لمبی امیدیں، ہم کہتے ہیں مجبوری ہے، کیا کرے، اتنی برف نہیں لے کے آ سکتے، بیوی ہاتھ سے کپڑے نہیں دھو سکتے، اکٹھے پیسے ہم دے نہیں سکتے، تو پھر قسطوں میں آسانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، کون ہے جس کو قرآن سے پیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، کون ہے جس کو قرآن سے پیار ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے والو، کلمہ پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھنے والو، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی اطاعت کرنے والو، کلمے کا اقرار کرنے کے بعد دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والو، آمن اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں اس سے بچ جاؤ، جو حلال کی ہیں ان کو استعمال کرو، جس چیز سے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا میرے نبی منع کر دے اس چیز کے قریب بھی جانا۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو سود لیا دیا چھوڑو اس کو۔ آج کے بعد تیسرا پارہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو پھر آج کے بعد سود کا سوچنا بھی اللہ اس کا گناہ۔ اور پتہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کسی غلطی کے اوپر، کسی جرم کے اوپر اتنی وعید نہیں سنائی جتنی اللہ رب العالمین نے سود کے اوپر سنائی ہے۔ کہا جو سود لیتا ہے دیتا ہے، جو سود لیتا ہے دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، گواہ بنتا ہے، معاملت کرتا ہے، سب پہ اللہ کی لعنت اور میرے محمد کی لعنت ہے صلی اللہ، سب پہ لعنت ہے۔ تعاون کرنے والا، پناہ دینے والا، اس کی چیز کو رکھنے والا، اس کاروبار میں شراکت داری کرنے والا، سب پہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ جائے، ایمانداری سے بتائیں وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ دوسرا جرم اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود اتنی بری چیز ہے، فرمایا ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، اسلام کی فوج ہو، میرے پیغمبر کمانڈر ہو، جو سود لیتا ہے دیتا ہے وہ ایسے سمجھے جیسے محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے صلی اللہ۔ میرے بھائیو یہ جو قسطوں کی چیزیں ہیں حرام ہیں، حرام، جائز نہیں ہے۔
اپنی 4 دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو مسلمان برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہی آواز ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، تیرا پینا حرام کا ہے، تیری روزی حرام کی ہے، تیرا لباس حرام کا ہے۔ جب کمائی حرام کی ہے، لباس حرام کا ہے، اللہ فرماتے ہیں دعا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، تیری آواز میرے عرش تک پہنچتی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کا حق دیا ہے، غلام کو اس کا حق دیا، آزاد کو اس کا حق دیا، بیوی کو اس کا حق دیا، مرد کو اس کا حق دیا، اعلیٰ کو اس کا حق دیا، ادنا کو اس کا حق دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، آپ میں سے کوئی ایسا تاجر ہے، ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دی، اناج دیا، غلہ دیا، کوئی چیز دی، آپ نے فرمایا اس اناج کو، اس چیز کو، اس غلے کو 40 دن کے لیے روک لیتا ہے۔ کتنے دن کے لیے؟ بولے کتنے دن کے لیے؟ ہم ایسا کرتے ہیں نا، چینی خریدی، چاول خریدے، گندم خریدی تو ہم کہتے ہیں اس کو سٹاک کر لیں، سٹاک کر لیں، جب ریٹ بڑھ جائے گا ہم اس کو سیل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اناج کو روک لیا 40 دن کے لیے، آسمان سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میں بندے تیرے رزق سے، تیرے مال سے بری الذمہ ہوں۔ کیا مطلب؟ اب اس مال میں میری طرف سے برکت آ سکتی؟ فرمایا ایسا علاقہ ہے، ایسی بستی ہے، ایک بستی کے اندر ایک ایسا شخص ہے رات بھوکا سوتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور بستی میں سے کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو علم نہیں کہ میرا بھائی آج بھوکا سویا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پوری بستی کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان بھوکا سو جائے، میرے مسلمان بھائی، اللہ اللہ کھانا کھانے والوں، طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرنے والوں، کبھی سوچا ہے میرا مسلمان بھائی وہ غریب ہے، کمزور ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے شاید کچھ میسر نہ ہو، وہ بے روزگار ہے، میں خیال کروں آج شام کو میرے بچوں نے کھانا کھایا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں سوچ نہیں آتی۔ کیوں؟ ہماری حالت ایسی بن چکی ہے کہ جو اپنے لیے بہتر ہے ہم وہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب تک کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان معاشرہ آپ دیکھ لیں، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ دو چیزیں میرے بھائیوں بڑی اہم ہیں، اپنے ذہن میں رکھو۔ پہلی چیز یہ ہے اپنی روزی کو پاک کرو، اپنی روزی کو صاف کرو۔ دودھ کی بالٹی ہو، دودھ کا بھرا ہوا برتن ہو، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بڑی بالٹی ہے، اتنا بڑا برتن ہے، سارا کا سارا دودھ ہے، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ تو جس کی روزی میں ایک قطرہ حرام کا شامل ہو جائے اس کی روزی کھانے پینے کے قابل نہیں رہتی۔ خیال کریں، اپنی زندگی کو سنواریں، ہر قدم
اٹھاتے ہوئے سوچیں کیا اس قدم پہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اطیع اللہ و اطیع الرسول کو اپنا لیں، اللہ کی قسم تھوڑی چیز میں میرا رب برکت ڈال دے گا، تھوڑی بھی زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اپنے اسباب پہ توکل کریں، اپنی دولت مال اس اولاد کے لیے جس اولاد کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور دولت بندے کے لیے آزمائش ہے۔ جس اولاد کے لیے تو حرام کماتا ہے، جس اولاد کے لیے جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، جس اولاد کے لیے جھوٹ بول کے کمائی کرتا ہے، جس اولاد کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال کو فروخت کرتا ہے، جس اولاد کے لیے تو اپنا دن رات قربان کرتا ہے، جس اولاد کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ اولاد کام آ سکتی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ ایک نیکی چاہیے، باپ کو ایک نیکی چاہیے، بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا دنیا میں سارا کچھ تیرے لیے قربان کیا تھا، رات کی نیندیں تیرے لیے ختم کی تھی، بیٹا دن کو دھوپ میں تیرے لیے کام کیا تھا، آج میری ایک نیکی کم ہے، بیٹا ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، ایک جس کے لیے 50-60 سال خرچ کیا، جس کے لیے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، بیٹا صاف انکار کر دے گا، ابا جی اللہ تجھے جہنم میں پھینکتا ہے تو پھینک دے، میں ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ جس کے لیے ہم دین کو بیچ لیتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں امت کی رہنمائی کی۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کسی جگہ پہ مسلمان کی منگنی ہوئی ہو، اس کی بات ہوئی ہو، تو دوسرا مسلمان اسی جگہ پہ نکاح کا پیغام اگر بھیجتا ہے، منگنی کا پیغام بھیجتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ مزدوری کرتے ہیں، دنیا میں سارے لوگ مزدور ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، مالک کون ہے؟ بولے مالک کون ہے؟ ہم سب مزدور ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ جب ہم مزدوری کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے مالک کون سا دیکھ رہا ہے، کون سا دیکھ رہا ہے، جلدی جلدی ادھورا کام کر کے چھوڑ کے ہم، لیکن کبھی یہ سوچا ہے اگر یہ مالک نہیں دیکھ رہا، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر یہ بھی تصور نہ آئے تو میرے بھائیو کم از کم آپ کی روزی وہ حلال کی رہتی نہیں، حلال کی نہیں رہے گی۔ جو روزی کما کے لے کے آئیں گے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے، میرے بھائیو اس روزی میں سے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، اولاد نیک صالح نہیں بن سکتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، اللہ جہاں پہ لیٹی ہیں ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، فرماتی میں نے اپنے بیٹے، نام تھا محمد بن اسماعیل، میں نے اپنے بیٹے کو زندگی بھر کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اپنے بیٹے کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا۔ اللہ نے ثمر دیا، اللہ نے پوری کائنات کا امام بنا دیا، رئیس المحدثین بنا دیا۔ آؤ میرے بھائیو، یہ جو چیزیں ہیں حرام کردہ، وما آتاکم الرسول، جو رسول دے دیں
فخذو پکڑ لیں وما نہاکم عنہ فانتہو، جس سے میرے نبی منع فرما دیں اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے صحابی کی طرف دیکھا، کہا میرے صحابی تجھے پتہ نہیں؟ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا تو نے جو انگوٹھی پہنی ہے سونے کی ہے، مرد کے لیے سونا جائز، مرد کے لیے سونا جائز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے پتہ نہیں؟ جس نے دنیا میں سونا پہن لیا اللہ جنت کے سونے سے اس کو محروم کر دے گا۔ کیوں پہنا؟ انگوٹھی اتاری پھینک دی۔ اللہ کے رسول چلے گئے، ساتھی کہتے ہیں یار اس کو پکڑ لے، اس کو فروخت کر دے، سیل کر دے، یا گھر میں لے جا، بیٹی بہن پہن لے گی۔ صحابی رسول فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ رب کے قرآن نے ہمارے لیے صحابہ کو آئیڈیل کیوں بیان فرمایا؟ صحابی رسول کہتا ہے آپ کہتے ہو اس انگوٹھی کو پکڑ کے گھر میں لے جا، بیٹی کو بہن کو بیوی کو دے دے، یا اس کو فروخت کر لے۔ اللہ کی قسم جس کام کی وجہ سے میرے نبی ناراض ہو جائیں میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ کہتے اس کو اٹھا لے۔ صحابی رسول نے انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگایا، کہا نہیں لگاؤں گا، اس انگوٹھی نے میرے نبی کو ناراض کر دیا۔ حالانکہ پکڑ کے لے جا سکتے تھے، گھر میں استعمال ہو سکتی تھی، کہا نہیں، جس کی وجہ سے میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں میں وہ کام ہرگز کر سکتا نہیں۔ آؤ میرے بھائیو، آج ہم نے اپنے نبی کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے نبی کو ناراض کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اپنے رب کو بھی راضی کر لے، اپنے نبی کو بھی راضی کر لے۔ نبی کیسے راضی ہوں گے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، سامنے قرآن کو رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھو، جو قرآن حکم دے مان لے، جس سے منع کرے اللہ کے رسول کی حدیث منع کرے رک جائے۔ اپنی سہولت کا نہ دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔